جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمیں حکم ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے تو وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے دائیں سائڈ پہ تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہو کر۔ اگر زیادہ بندے ہیں جماعت کی صورت ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ امام مسجد آگے ہوگا اور جتنا بھی مقتدی ہیں وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے ہوں گے۔ اب اسی طرح ایک اور نماز ہے نماز جنازہ، اس میں سارے لوگ پیچھے ہوتے ہیں، سارے لوگ امام مسجد کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ ہوتا ہے جو اس وقت امام کے آگے ہوتا ہے اور شریعت کہتی ہے کہ آج تو امام سے آگے چلا جا، اور وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ لیٹ کے آگے جاتا ہے، کھڑے ہو کر امام سے آگے کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ تو وہ بندہ جب امام سے آگے جاتا ہے، مطلب نماز جنازہ جو میت ہوتی ہے وہ مطلب امام کے آگے ہے، باقی سارے بندے جو ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، امام کی اقتداء میں ہیں۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ اپنے امام سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے امام سے سبقت لیتا ہے، ہر معاملے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں امام صاحب سے بہتر ہوں، تو وہ اپنے اندر ذرا سوچے، اپنے ضمیر سے پوچھے اور تنہائی میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر اس چیز کا تصور کرے کہ یار میں اگر امام سے آگے بڑھ رہا ہوں، اگر میری سوچ امام سے آگے جا رہی ہے، کہیں میں اندر سے مر تو نہیں گیا، کہیں میرا ضمیر مردہ تو نہیں ہو چکا، کیونکہ امام سے آگے وہی بندہ بڑھے گا جو مر جاتا ہے، زندہ جو بھی ہوگا وہ امام سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ امام سے آگے وہی بڑھے گا جس کے جسم سے روح نکل جائے گی، جو مر جائے گا، جو مردہ ہو جائے گا۔ تو پھر آج ذرا ہم پوچھیں نا اپنے ضمیر سے، اپنے دل و دماغ سے پوچھیں اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، اگر ہم امام سے آگے جا رہے ہیں کہیں ہمارا ضمیر تو نہیں مردہ ہو چکا، کہیں ہمارا ضمیر مر تو نہیں گیا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جو بھی بندہ اپنے امام سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے نا، اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، کیونکہ بعض ضمیر جو انسان ہوتا ہے اس کا ضمیر اس کو اجازت نہیں دیتا کہ جس کے پیچھے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں تو پھر اسی کے خلاف میں جاؤں یا پھر میں اس سے آگے بڑھوں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، حدیث شریف ہے کہ مرغے کو گالی نہ دیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرغہ جو ہے وہ تم سب لوگوں کو صبح نماز کے وقت اٹھاتا ہے، اذان دیتا ہے۔ خیر اب تو وہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ مرغہ جو تھا یہ صبح کے وقت بانگ دیتا تھا، اذان دیتا تھا، یہ بزرگوں کو پتہ ہوگا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ مرغے کو گالی نہ دو، اس کی وجہ کہ وہ آپ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور یہاں پر رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مرغے کو گالی دینے سے منع فرمایا کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے، تو کیا اس چیز کی ہمیں اجازت ہے کہ جو بندہ ہمیں نماز پڑھا رہا ہے ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں؟ ادھر ہم نے نماز پڑھی امام مسجد کے پیچھے، باہر گئے امام صاحب کی غیبتیں شروع ہو گئی۔ یار ہم ساری چیزیں نوٹ کرتے گئے کہ آج امام صاحب نماز پر نہیں پہنچے، آج امام صاحب نے جناب یہ غلطی کر دی ہے، آج امام صاحب کی یہ بات جو ہے یہ ہماری طبیعت کے خلاف ہو گئی ہے۔ یار کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یار جو امام مسجد جو مصلی امامت پر کھڑا ہوا ہے کیا اس کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یار جو بندہ ہمیں نماز پڑھا رہا ہے کیا اس کی جیب میں پیسے ہیں؟ کیا وہ معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہے اس وقت؟ کیا وہ اتنا وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو باہر لے جائے کسی دکان پر چیز لے کر دینے کے لیے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ نہیں، ہم تو اس چیز کو نہیں سوچیں گے۔ ہم کیا سوچیں گے؟ ہمارے ذہن میں جو شیطانی ایک سوچیں آتی ہے وہ ہم ہر وقت یہ سوچیں گے کہ جو کام امام صاحب کے الٹ ہوگا۔ اور ایک وقت تھا کہ امام مسجد کی عزت ہوتی تھی، اس کا احترام ہوتا تھا۔ یہ ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک سفید پوش بندہ باہر نکلا، اب تو خیر ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک بھولیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت سفید پوش بندہ وہ باہر نکلا، دکان پہ گیا، کسائی کی دکان پہ، وہاں پر رش لگا ہوا تھا،
جب وہ بندہ پہنچا اس نے جا کر آواز لگائی کہ بھائی مجھے گوشت چاہیے، تو اس نے سارے گاہک جو تھے ان کو سائڈ پہ کر دیا، پہلے ان کو دیا، پھر ایک بندہ نوٹ کر رہا تھا میری طرح، پھر اس کے بعد وہ پرچون کی دکان پہ گیا، وہاں پر اس نے کوئی سودا لینا چاہا تو جتنے گاہک کھڑے ہوئے تھے سب کو اس نے سائڈ پہ کر دیا، تو وہ جو سفید پوش بندہ تھا اس کو اس نے پہلے سودا دیا۔ پھر اس سے بھی ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ جتنی دکانوں پہ جا رہا تھا وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، وہ اس نے اپنا کام بتانا کہ جی یہ چیز مجھے چاہیے، تو وہ جتنا بھی دکاندار ہوتے تھے جن کے پاس وہ جاتا تھا وہ اس کو وہ چیز دے دیتے تھے اور بدلے میں پیسے نہیں لیتے تھے۔ تو ایک بندہ میری طرح کھڑا ہوا تھا، تجسس میں پڑ گیا، اس کے دل میں وسوسے آنے لگ گئے عجیب سے کہ یہ کون سا ایسا بندہ ہے، یہ بڑا عجیب طریقہ ہے۔ تو اس نے پوچھا کسائی سے کہ بھائی ذرا بتا تو صحیح یہ کون ہے جو سفید پوش آیا اور آپ نے ہمیں بھی سائڈ پہ کر دیا، پہلے اس کو آپ نے سامان دیا، گوشت اس کو پہلے بنا کر دیا اور پیسے بھی نہیں دیے۔ تو اس کسائی نے بڑے تاریخی جملے بولے، تھا تو وہ کسائی لیکن اس کا ضمیر زندہ تھا، وہ اندر سے مرا ہوا نہیں تھا ہماری طرح۔ تو وہ کسائی کہنے لگا کہ بھائی یہ جو سفید پوش بندہ آیا نا، یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ ہمارے امام مسجد تھے، یہ ہماری مسجد کے امام تھے جو ہمیں 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، یہ امام صاحب تھے جو ہمیں کلمہ اور وظائف بتاتے ہیں، ہمیں دین سے آگاہی فراہم کرتے ہیں، ہمیں مسئلے بتاتے ہیں اور ہمارے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، یہ امام صاحب تھے۔ اور پھر اس نے اس سے بھی بڑی عجیب سی بات کی اور اس کے ذہن میں ایک سوچ ڈالی، وہ سوچ یہ تھی، وہ کہنے لگے کہ بھائی اگر امام صاحب کے ساتھ ہم محبت نہیں کریں گے تو کون کرے گا، کوئی باہر سے تو نہیں آنے والا، نماز ہم پیچھے پڑھ رکھے گا ان کی، تو پھر حق بھی ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس امام کی قدر کریں، ہم اس کی عزت کریں، اس کے ہر ایک معاملے کا جو ہے نا صدق دل سے خیال رکھیں۔ تو کیا ہو جائے گا اگر ایک دن میں امام صاحب ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ ہی اس نے گوشت لینے جانا ہے، ہر روز تو نہیں اس نے دوڑنا۔ اگر ایک دن امام صاحب ہمارے پاس گوشت لینے آ جاتے ہیں، اگر ہم ان سے پیسے نہیں لیں گے تو ہمارا نقصان تو نہیں ہونے والا، اگر خدا کی طرف سے ہمارا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ تو ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر ہم امام صاحب سے محبت کر کے تبرک کے طور پر اگر ہم امام صاحب سے یہ محبت رکھتے ہیں تو یقیناً وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے رزق میں اتنا برکت ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ تو اس کے بعد جو پرچون والا تھا وہ بھی کہنے لگا کہ جہاں ہم 1000 روپے کی سیل کرتے ہیں وہاں پر ہم 900 کی کر لیا کریں گے، جہاں ہماری 2000 کی ہوتی ہے جس میں ہمیں 1000 روپے بچت ہوتی ہے اس میں ہم 900 روپے بچت کر لیں گے، 100 روپیہ امام صاحب کو دے دیا، تو ہمارا تو اس میں کچھ نہیں جاتا۔ لیکن یہ ہے کہ امام مسجد کا روزمرہ کے جو کام ہیں وہ بآسانی نبھائیں گے، وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ تو کتنا اچھی بات تھی وہ، لیکن وقت گزرتا گیا، لمحہ گزرتا گیا، ٹیکنالوجی نے جناب ترقی کرنا شروع کر دی، اور کیا ترقی کی کہ امام مسجد کی عزت جو ہے وہ مٹی میں مل گئی۔ ایک وقت تھا کہ امام مسجد ہونا بڑے اعزاز کی بات تھی، بڑے ہی اعزاز کی بات تھی، اور ایک وقت یہ ہے کہ امام مسجد بننا کوئی پسند ہی نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میں امام مسجد بنوں گا، میں نے مصلی رسول پر کھڑے ہونا ہے تو پیچھے سے میرے اوپر اعتراضات کے جو ہے نا تیروں کی بچھاڑ ہونی ہے، ہر بندے نے اعتراض کرنا ہے کہ ہم اپنے ضمیر سے اپنے دل سے پوچھیں کہ یار جتنا عرصہ ہم گزار چکے ہیں یا جتنا دیر ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں، اعتراض کیے ہیں ہم نے، کیا کبھی ہم نے اپنے دل میں اپنے ذہن میں یہ بات بھی سوچی ہے کہ یار امام صاحب کو آج کوئی مشکل وقت تو نہیں آیا ہوا، آج امام صاحب کو کوئی پریشانی تو لاحق نہیں، ہم تو یہ نہیں سوچیں گے، ہم تو یہ چیز سوچیں گے کہ جو امام صاحب کے خلاف جائے گی تو یہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔